بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ یہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں ایک بستی والوں کا تذکرہ فرمایا اور اس بستی کا نام نہیں لیا کہ کون سی بستی۔ فرمایا اس بستی میں ہم نے 2 رسولوں کو بھیجا اور انہوں نے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا، قوم کے لوگوں نے تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں رسولوں کی تائید میں ایک تیسرے رسول کو بھی بھیجا، لیکن قوم کے لوگوں نے صاف انکار کیا کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم جھوٹ بولتے ہو، معاذ اللہ۔ رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بھیجے گئے رسول ہیں اور ہمارے ذمے تو تبلیغ ہے۔ قوم کے لوگوں نے رسولوں کو دھمکی دی، ہم تمہیں بد نصیب سمجھتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم پر بھی آفتیں آئی ہیں۔ رسولوں نے کہا نہیں، ہم نے تو تمہیں نصیحت کی ہے، تمہارے اپنے اعمال بد ہی تمہاری بد نصیبی ہے۔ ایسے میں اس شہر کی دور کے ایک کنارے پر ایک شخص رہتا تھا، ان تک اللہ کے رسولوں کی یہ دعوت پہنچی تو وہ دور سے آیا اور لوگوں کو کہا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی دعوت کو مان لو، ان کی اتباع کرو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور آئے شہر کے دور کے کنارے سے، اور آیا شہر کے دور کے کنارے سے رجل، ایک آدمی، یسعیٰ، جو دوڑ رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ وہ ان رسولوں تک پہنچے۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگے اے میری قوم، پیروی کرو رسولوں کی۔ تو اس آیت میں رسولوں کے ذکر کے بعد اب ایمان والوں کے لیے بیان ہے کہ مومنین جن کو اللہ توفیق عطا فرمائے وہ رسولوں کی کس طرح تائید کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو شہر کے پرلے سرے پر رہتا ہے لیکن وہ آ کر رسولوں کی پیروی کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں پر رجل کا جو لفظ ہے، رجل، ایک آدمی آیا، نام نہیں لیا، کون آدمی؟ اس رجل میں ایک مطلب تو عربیت کے اعتبار سے جب تنوین آتی ہے تو پھر اس میں تعظیم کا معنی ہوتا ہے۔ وجاء من اقصى المدینة رجل،
شہر کے دور کے کنارے سے ایک بہت عظیم شخص آیا. وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا بلکہ وہ عظمت والا تھا. تو رجل کے لفظ میں ان کی تعظیم ہے. اور نکرہ کبھی تعظیم کے لیے ذکر ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب کہ یہ نام نہیں لیا کہ کون شخص. ایک غیر معروف اور نامعلوم شخص نے آ کر رسولوں کی اتباع کی دعوت دی. لہذا دعوت کا پیروکار اور دعوت دینے والوں کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ جب اللہ کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو ایک شخص نامعلوم اور غیر معلوم شخص اٹھ کر رسولوں کی پیروی کی دعوت دیتا ہے اور استقامت دکھاتا ہے. پھر اقصی المدینہ وہ شہر کے دور کے کنارے سے آیا. اس میں یہ اشارہ ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ رسولوں کی یہ دعوت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ شہر کے آخری کنارے کے شخص کو بھی رسولوں کی یہ دعوت پہنچی. تو دعوت کے باب میں نہایت محنت اور کوشش کرنی ہے کہ وہ دور دراز تک لوگوں تک پیغام پہنچے. دیکھیں یہاں شخص دور سے آیا. اس رجلن کے لفظ میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ شخص اس میں رجولیت اور مردانگی تھی کہ جنہوں نے رسولوں کی دعوت کی تائید اور اس میں اندرونی جذبہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ یسعا کوشش کر رہا تھا کہ وہ جلد از جلد رسولوں تک پہنچے اور ان کی دعوت کی تائید کرے اور لوگوں کو سمجھائے. یہ دعوتی نکات ہیں جو اس آیت میں بیان ہو رہے ہیں. یعنی یہ کہ دعوت دور تک پھیلنی چاہیے، یعنی یہ کہ دعوت عظیم لوگوں کا کام ہے، یعنی یہ کہ دعوت کے لیے بڑی رجولیت اور مردانگی اور بہادری چاہیے، یعنی یہ کہ دعوت کے لیے ایک اندرونی جذبہ ہونا چاہیے. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگے ہے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو، رسولوں کی اتباع کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، پیروی کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے کوئی اجرت، وهم مهتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. رسولوں کی پیروی اس لیے کرو کہ یہ رسول تمہارے لیے بڑے مخلص خیر خواہ ہے، اور ان کی خیر خواہی کی یہ علامت ہے کہ انہوں نے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، ان کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی. وہ جو کچھ تم سے کہہ رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنی سرداری کے لیے، مال و متاع کے لیے، حکومت و اقتدار کے لیے، جاه و منصب کے لیے، وہ تم سے نہیں اپنی دعوت پیش کرتے، بلکہ وہ دعوت جو تمہارے سامنے انہوں نے رکھی ہے وہ اس میں مخلص ہے، خیر خواہ ہے. تو کسی شخص کی پیروی اور اچھائی کی ایک بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس کو تم سے کوئی لالچ نہیں، اور وہ مہتدون، اور لوگ یہ کہ وہ ہدایت یافتہ ہے. کبھی ایک شخص اور ایک ساتھی آپ کا بڑا ہی مخلص ہوگا، لیکن وہ بیچارہ خود ہی گمراہ ہوگا یا غلطی پر ہوگا، مگر ان کی دعوت کے اندر سراسر ہدایت ہے، وہ دعوت مدلل ہے، اور وہ دلائل آگے وہ بیان بھی کر رہے ہیں.
इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अज्रन वहुम मुहतदून। रसूलों की पैरवी करो, और इस पैरवी में अगर कोई रुकावट होती है कि मैं नहीं पैरवी करता, तो क्या रुकावट है? ये रुकावट है कि तुम्हारा कोई नुकसान हो रहा है, तावान हो रहा है? तावान तो कोई नहीं। या ये रुकावट है कि तुम्हें उन पर कोई एतमाद नहीं है और वो सीधे नहीं है, हालांकि वो मुहतदून, वो हिदायत पर है। तो इत्तिबा और पैरवी के दरमियान रुकावट तावान और बेएतमादी होती है, और वो दोनों रुकावटें और मवाने यहाँ मौजूद नहीं है। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। और क्या हुआ है मुझे, और कौन सी रुकावट है मेरे लिए? ला अअबुदुल्लज़ी के मैं उस ज़ात की बंदगी न करूं, फ़तरनी जिसने मुझे पैदा किया है, व इलैहि तुरजऊन, और उसी अल्लाह की तरफ तुम लौटाए जाओगे। अब उन्होंने अपनी दावत जो शुरू की कितनी हिकमत के साथ, कहने लगे मैं उस ज़ात की बंदगी क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया। इन रसूलों की दावत ये है ना कि एक अल्लाह की इबादत, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया। तो आखिर मेरे लिए अल्लाह की बंदगी में रुकावट क्या है, जबकि उस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, और ये मैं तस्लीम करता हूं और ये तुम भी मानते हो। तो खालिक से बढ़कर, मूजिद से बढ़कर किसकी बंदगी की जाएगी? इसमें हिकमत का अंदाज यह है कि अपने आप को मुखातब किया। उनको इस जुमले में मुखातिब नहीं किया शुरू से, वमा लिया ला। तो दावत में ये कि मैं क्यों ना करूं, हम क्यों ना करें, अपनी तरफ निस्बत इस अंदाज में, ताकि फौरन मुखातबीन इश्तिआल में ना आए। ये भी दावत की एक हिकमत है। व इलैहि तुरजऊन, और उस अल्लाह की तरफ ही तुम लौटाए जाओगे। अब यहां खिताब आम कर दिया और जमा का कर दिया। इस जुमले में क्या इरशाद हो रहा है? जिसने हमें पैदा किया हमारा आगाज वहीं से है, और जिस तक हमने दोबारा जाना है हमारी इंतहा वही है। तो हम उस अल्लाह की, उस रब की इबादत क्यों ना करें? फतरनी और तुरजऊन, इब्तिदा और इंतहा, दो दलाइल। फिर तुरजऊन के अंदर ये फरमाया कि वो ऐसी जात है कि जब उसकी तरफ तुम लौटोगे तो वो अपनी इबादत का पूछेगा। अगर तुमने उसकी इबादत की होगी तो वो तुम्हें उसका अजर देगा, अगर इबादत नहीं की होगी तो उसकी तरफ से सजा होगी। तो तुरजऊन के लफ्ज में दो मतलब है, खौफ और रजा। खौफ और रजा, एक डर है कि इबादत नहीं करोगे तो सजा होगी, एक उम्मीद है कि इबादत करोगे तो अजर मिलेगा। इमाम राजी ने तफसीर कबीर में फरमाया है कि 3 किस्म के गुलाम होते हैं। एक गुलाम वो होता है जो अपनी आका की हर बात मानता है। क्यों मानता है? इसलिए मानता है कि वो मेरा आका है, वो मेरे साथ अच्छा सलूक करे या बुरा सलूक करे, वो इस पर कोई नज़र नहीं रखता। वो अच्छा करे बुरा करे, वो तो आका है, मैंने बस उसकी बात माननी है। ये एक तरह का गुलाम होता है। एक वो गुलाम होता है कि जिसको आका से खौफ होता है कि आका मुझे कोई सज़ा ना दे, मैं उसकी बात इसलिए मानता हूँ कि कोई सज़ा ना मिले। उसकी नज़र इस पर होती है कि वो सज़ा से बच जाए।
تیسرا وہ غلام ہوتا ہے جو کسی طمع اور امید اور لالچ میں ہوتا ہے کہ آقا سے مجھے کوئی انعام ملے، تو وہ آقا کی بات اس لیے مانتا ہے۔ اس جملے میں عبادت کا اور بندگی کا اور عابدین کا جب ذکر ہوا تو تینوں کو اس جملے میں جمع فرما۔ اس کی عبادت کیوں نہ کروں جبکہ وہ آقا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، تو چاہے وہ ہمیں کچھ عطا کرے یا نہ کرے، چاہے سزا دے یا نہ دے، ہمیں تو اس کی عبادت کرنی ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہے۔ اور میں کیوں نہ کروں جبکہ اسی کے پاس جانا ہے، وہیں سے ہمیں کوئی ثواب ملنا ہے اور وہیں سے ہی ہم کسی عذاب سے بچیں گے۔ تو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کے لفظ میں وہ دو قسم کے غلام جو اگلے درجے کے ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو جب اس نے اپنا ذکر کیا تو اپنا کہا کہ میں تو اس کی عبادت کرنے جا رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اب وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اور جب مخاطبین کا ذکر کیا تو پھر دوسرے اور تیسرے لیول میں کہا تو عمومی جملہ کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم کیوں عبادت نہیں کرتے ہو؟ چلو اگر تم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، لیکن اگر نہیں کرو گے تو یا تو سزا ہوگی یا پھر انعام ہوگا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو مخاطبین کی نسبت سے پھر وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کا جو جملہ ہے اس کو جمع لائے، اور اپنی بات جب کی تو اس میں واحد کا کہ میرے لیے تو بس یہ دلیل بھی کافی ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ اعلیٰ درجے پہ، یعنی میرے لیے تو میں خوف اور رجا کی وجہ سے نہیں، صرف فقط میرے لیے تو فطرنی بھی کافی ہے۔ لیکن چونکہ مخاطبین کو ترغیب دینے کے یہ دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ وہ انہیں ڈرایا جائے کسی عذاب سے، یا یہ کہ انہیں کسی ثواب کی امید دلائی جائے۔ تو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ جملہ اس لیے جمع ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ میں عبادت کیوں نہ کروں، رکاوٹ بتاؤ۔ رکاوٹ کوئی نہیں بلکہ مقتضی موجود ہے، عبادت کا تقاضا موجود ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ فطرنی وإلیہ ترجعون، اور اللہ کی طرف سے تو وہ اللہ عبادت کے لائق ہے ہی، معبود کی جانب سے تو کوئی رکاوٹ نہیں، رکاوٹ ہوگی تو میری جانب سے ہوگی کہ میں اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ وما لی لا اعبد، اس میں اشارہ ہے کہ اس رب کی طرف سے تو کوئی وجہ نہیں کہ بندگی نہ کی جائے، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ ہوگی کہ ہم عبادت نہ کریں۔ بڑا ہی بلیغ جملہ ہے یہ، جس میں دعوت کے نکات کو احسن انداز میں جمع کیا گیا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا۔ أَأَتَّخِذُ، کیا میں بناؤں گا، من دونہ اللہ کے علاوہ، آلہۃ معبود، جب اس نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا اس کے علاوہ دوسروں کو معبود بناؤں گا؟ وجود الہ کے بعد یہ غیر اللہ کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ اللہ جو موجود ہے، جس تک جانا ہے، ابتدا و انتہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ موجود نہیں ہے۔ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر ارادہ کرے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا، لا تغنی عنی، تو کام نہ آئے گا مجھے، شفاعتہم شیئا، ان کی شفاعت کچھ بھی، ولا ينقذون، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ اگر رحمان نے مجھے کوئی تکلیف و ضرر کا ارادہ کر لیا تو تمہارے معبودوں کا
یہ مقام نہیں ہے کہ وہ سفارش کر کے مجھے بچائیں، ان کی ایسی جاہ و منزلت نہیں ہے۔ لا تغنی عنی شفاعتہم، ان کی شفاعت ہمیں نفع نہیں دے گی، یہ مبالغے کے انداز میں ہے، ان کی شفاعت ہوگی ہی نہیں، نفع دینے تو بات کی بات ہے، ان کو شفاعت کا اختیار و حق ہی نہیں ہوگا۔ یا یوں جملہ ہے کہ لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا لو وقعت شیئا، اگر شفاعت واقع ہو بھی تو ان کی شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی، اگرچہ ان کی طرف سے کوئی شفاعت واقع بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ تو ان کے جاہ کی نفی ہو گئی، ان کی قدرت کی بھی نفی ہے کہ ولا ينقذون، ان کو اتنی طاقت حاصل نہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے، نہ ان کی شفاعت کام دے گی، نہ ان کے پاس ایسی کوئی پاور اور قدرت ہے کہ وہ ہمیں چھڑائے۔ ان یردن الرحمن بضر، یہ ایک مستقل جملہ ہے، پہلے کے ساتھ بعض نے ملایا بھی ہے۔ کیا میں ان کو معبود بناؤں گا جو ایسے معبود ہے کہ اگر رحمان نے ضرر کا ارادہ کیا تو ان کی شفاعت کوئی کام نہ دے گی؟ یہ الہتن کے لیے ایک طرح صفت ہو جائے گا، اور الگ جملہ بھی بن سکتا ہے کہ ان یرد الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ينقذون۔ یہ جو اتخذو ہے اس کو استفہام کا انداز رکھا، سوالیہ انداز۔ سوالیہ انداز میں بات زیادہ واضح ہوتی ہے کہ کوئی مخاطب پر چھوڑ دیا، تم ہی جواب دو، کیا میں اس معبود کو جس نے مجھے پیدا کیا اس کو چھوڑ کر ان دوسروں کو معبود بناؤں؟ کیا یہ کوئی معقول طریقہ ہے؟ تم ہی جواب دو، تم ہی بتاؤ۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت البتہ ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا، اگر میں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بندگی کی تو میں گمراہی میں ہوں گا۔ لفی ضلال، فی کا لفظ انغماس کے لیے ہوتا ہے، اندر گھسنے کے لیے، کہ پھر تو میں گویا کہ گمراہی کے اندر گویا گھس گیا۔ اور مبین کے لفظ میں کیا ہے؟ روح المعانی میں ہے لا یخفی علی من لہ ادنی تمیز، جن کو اللہ نے ذرا سی بھی عقل و تمیز سے نوازا ہو وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بنانا یہ کھلی گمراہی ہے۔ کھلی اس لیے اس کو کہا کہ اس کو تو سب جانتے ہیں، یہ تو ہر عقل سلیم والا اقرار کرے گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر، فاسمعون، پس میری بات سن لو۔ اپنے ایمان کی خبر دی کہ جب حالت یہ ہے، دلائل یہ ہے، تو میں تو ایمان لے آیا تمہارے رب پر، جو صرف میرا نہیں تمہارا بھی رب ہے، تم بھی اس کو خالق و مالک مانتے ہو، لہذا فاسمعون، میری بات مان لو، میری نصیحت مان لو، میری دعوت مان لو۔ سن لو یعنی مان لو، یہ سماع قبول ہے۔ نماز میں جو پڑھتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اس کی سنتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی بات، اس کی دعا سن لی یعنی قبول کرتا ہے، اللہ نے قبول کر لی۔ تو فاسمعون، میری یہ دعوت قبول کر لو۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، اس مرد مومن سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ،
جنت میں دخول جو ہے وہ تو بغیر موت کے نہیں ہوگا. تو قیلت قل الجنہ انہیں کہا گیا کہ جنت میں چلے جاؤ. اس سے خود بخود اس درمیان میں یہ معنی موجود ہے، اور متواتر روایات کی بنا جی متواتر روایات کی بنا پر یہ بات معلوم ہے کہ ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. والجمہور علی انہ قتل وادعا ابن تیمیہ ابن عطیہ انہ تواترت الاخبار والروایات بذالک تفسیر روح المعانی. جمہور علماء نے فرمایا ہے کہ انہیں قتل کیا گیا، اور امام ابن عطیہ نے اس میں دعویٰ کیا ہے کہ اس پر متواتر اخبار و روایات موجود ہیں. قوم کے لوگوں نے ان کو پکڑا، مارا، اور مار مار کے انہیں شہید کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی، اس مرد مومن کی جنہوں نے رسولوں کی دعوت پر لبیک کہا، رسولوں کی رسالت کو تسلیم کیا اور حق کی گواہی دی اور دعوت حق کو پیش کیا اور استقامت و بہادری دکھائی اور شہید ہوئے، یہ ان کی نیکیاں تھیں. دور سے آئے، ان کی نیکیاں کیا تھی؟ اللہ کی توحید کو مانا، رسولوں کی رسالت کو مانا، ان دونوں باتوں کی دعوت پیش کی، اس راستے میں استقامت دکھائی، حتیٰ کہ شہید ہو گئے. یہی نیکی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی انہیں شہید کیا، قیلا کہا گیا اس کو، اس کی روح کو، ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو. اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جنت تیار کی گئی ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ موت کے بعد ہم صرف نیست و نابود اور ختم نہیں ہو جائیں گے اور معدوم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، ایک اور عالم ہے کہ ارواح کو ایک خاص قسم کی خوشی اور کیفیت نصیب ہوتی ہے. جسم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن موت کے بعد روح کے لیے ایک خوشی ہے، اور روح کو اللہ نے حکم دیا کہ جنت میں داخل ہو. قیلت ادخل الجنہ، روح سعید کے لیے، ایسے شخص کے لیے کہ اللہ نے اس کو کہا جنت میں داخل ہو. قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگے وہ کاش ہے، کاش میری قوم جانتی، بما غفر لی ربی، اس کو جو میرے رب نے میری مغفرت کی، وجعلنی من المکرمین، اور بنا دیا مجھے عزت والوں میں سے، کرامت والوں میں سے. موت کے بعد بھی یہ بندہ مومن اپنے قوم کے لیے خیر خواہ. علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کا کمال خیر خواہی دیکھیں کہ جس قوم نے اور جن لوگوں نے انہیں شہید کیا بے دردی سے، ان سے متعلق بھی ان کے تاثرات موت کے بعد یہ ہے کہ کاش میری قوم یہ جان لے اور ان تک کی خبر پہنچے کہ آج میں یہاں ایسی خوشی میں ہوں کہ میرے رب نے میری مغفرت بھی کر دی ہے اور مجھے عزت سے بھی نوازا ہے، تاکہ قوم کے لوگوں کو ایمان کی
اور نبی رسولوں کی اتباع کی توفیق مل جائے۔ یہ داعی کی صفت اخلاص اور للہیت ہے کہ وہ مخاطبین پر اپنا غصہ نہیں اتارتا، بلکہ ان کے حق میں ہمیشہ مخلص رہتا ہے اور اس بات کی آرزو رکھتا ہے کہ کاش قوم کے لوگ سدھر جائیں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تفسیر روح المعانی میں ہے کہ وَإِنَّمَا تَمَنَّا عِلْمَ قَوْمِهِ بِحَالِهِ، اس نے قوم کے لیے علم کی تمنا کی کہ کاش میری قوم کے پاس علم ہو۔ کون سا علم؟ وہ اس کی حالت آخرت کا علم، وہ حالت جنت کا علم، وہ حالت مغفرت کا علم، وہ حالت کرامت کا علم۔ کاش کہ موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت کا علم ان کو آ جائے کہ وہاں ایسے اعزازات و اکرامات ہیں۔ یعلمون بما غفر لی، بما غفر لی کے اندر یہ ما جو ہے یا مصدریہ ہے یا موصولہ ہے، دونوں بن سکتے۔ بما غفر لی ربی، میری مغفرت کو جان لے، بما غفر لی ان چیزوں کو جان لے جس کی وجہ سے میری مغفرت ہوئی ہے۔ کاش کہ میری قوم وہ چیز جان لے، وہ سبب جان لے جس سبب سے میری مغفرت ہوئی ہے۔ اور وہ سبب کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، دعوت ہے، استقامت ہے، شہادت، وہ اسباب۔ کاش میری قوم کو اس کا علم ہو جائے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور رب نے مجھے کرامت والا بنایا۔ کرامت ایک عزت ہے، اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہے کہ اس کی روح جنت میں خوش ہے۔ کرامت یہ نہیں ہے کہ موت کے بعد شہداء آ کر لوگوں کی حاجت روائی کریں، بلکہ شہیدوں کی کرامت تو یہ ہے کہ جنت میں ان کی روح خوش ہے۔ ان کو اس سے کیا سروکار کہ تم نے ان کی قبروں پر پھول رکھ دیے یا پلاؤ رکھ دیا یا چادر چڑھائے، وہ تو وہاں ان کی روح جنت میں خوش ہے۔ ادخل الجنہ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اور نہیں اتارا ہم نے علی قومی اس کی قوم پر، من بعدہ اس کے بعد، اس شخص کے قتل و شہید ہونے کے بعد ہم نے ان کی قوم پر نہیں اتارا من جند من السماء، آسمان سے کوئی لشکر، وما كنا منزلین، اور نہیں تھے ہم اتارنے والے۔ جب انہوں نے اس حد تک گئے کہ اس رجل مومن کو قتل کیا تو پھر ہم نے ان پر عذاب نازل میں کرنے میں کوئی دیر نہیں کی، بلکہ جلد ہی بآسانی ان کو ہلاک کر دیا، جلد ہی بآسانی ان کو ہلاک کر دیا۔ اس جملے میں کیا بیان مقصد ہے؟ یہ بیان مقصد ہے کہ ہم نے ان کو بآسانی اور جلدی بس اب ہلاک ہی کر دی، اور بآسانی یہ کہ ہم نے ان کے لیے کوئی بڑا لشکر فرشتوں کا نہیں اتارا، بلکہ فرشتے نے ایک چیخ لگائی اور اس چیخ سے یہ سب مر گئے، اور ایسے مر گئے کہ جل گئے اور بجھ گئے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں تھی یہ مگر ایک زوردار آواز، چیخ تھی۔ فاذا هم خامدون، بس اچانک وہ بجھ کر رہ گئے۔ ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اس رجل مومن کے قتل کے بعد ہم نے بس ان کو ختم کر دیا۔ من بعد ہی کہا، من قبل ہی نہیں کہا، اس کے بعد ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، اس سے پہلے بھی تو نہیں بھیجا۔
لیکن چونکہ عذاب کے حقدار تو وہ اس کے بعد ہی ہوئے نا، تو ان کی قتل کے بعد ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا. پہلے تو نہیں بھیجا تھا، لیکن ان کی قتل کے بعد پھر ہم نے کوئی دیر نہیں لگائی. اور آسمان سے نہیں بھیجا، زمین سے بھی نہیں بھیجا، لیکن آسمان سے کہا عظمت کے لیے. کوئی بڑا لشکر فرشتوں کا ان کے پاس نہیں آیا. وما كنا منزلین، ہم اتنا بڑا لشکر عذاب کے لیے اس قسم کے واقعے میں اتارنے والے ہیں بھی نہیں. وما كنا منزلین کے جملے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیں کسی بڑے لشکر کے نازل کرنے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے. یہ جو بڑا لشکر آیا تھا بدر میں، وہ تو اپنے نبی کے اعزاز کے لیے لے کر آئے تھے، ورنہ ہمیں کسی کے ہلاک کرنے کے لیے کسی بڑے لشکر کی ضرورت نہیں ہے. فرشتے کے پر کا کوئی ایک ذرہ اور ریشائی اور کوئی ایک چیخ ہی ان کے ہلاکت کے لیے کافی ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے گویا ان کی تذلیل بیان کر دی کہ جب وہ اس حد پہ گزرے تو پھر ہم نے دیر نہیں لگائی، ختم کر دیا. وما كنا منزلین کا معنی امام راضی فرماتے ہیں ما كنا محتاجین الی انزال، ہم کسی بڑے لشکر کو نازل کرنے کے محتاج بھی نہیں ہے کہ اس قسم کے واقعے میں اس قسم کے ذلیل اور منکرین لوگوں کے لیے کسی بڑے لشکر کو نازل کرنے کا انتظام کریں. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ تو بس ایک زوردار چیخ تھی، ایک چنگاڑ تھی. واحدۃ فاذا هم خامدون، پس اچانک ہی وہ بجھ کر رہ گئے. واحدتاً صیحتاً بھی واحد ہی ہوتا ہے، دو کے لیے تو صیحتین ہوں گے، لیکن واحدہ کا لفظ مزید تاکید کے لیے، بس ایک چیخ ہی تھی اور ختم، فوراً ہی وہ سب بجھ گئے. پھر ان کے ختم ہونے کو تعبیر کیا ہے بجھ گئے سے، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. اس میں نہایت بیان حسن ہے، گویا کہ وہ غیظ و غضب کا شکار تھے اور غیظ و غضب کی آگ میں وہ ایسے جل رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کے ایک نیک مومن بندے کو قتل کر دیا. تو ہم نے ان کے اس غیظ و غضب اور شہوت کی آگ پر ایسی چیخ ماری کہ گویا کہ ان کی یہ آگ بجھ کر رہ گئی اور وہ ہلاک ہو گئے. اور ایسے ہی ایک دم ہلاک ہوئے جیسے کوئی چراغ یا کوئی شعلہ ہوتا ہے اور اس پر کوئی پانی دے مارے اور سب ختم ہو گئے. یہ خامدون ایک تشبیہ ہے، ایک استعارہ ہے جس میں ان کے یکدم اور فوراً ختم ہونے اور ان کے غضب کو بجھانے کی طرف اشارہ ہے. وآخر دعوانا